السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة حدثتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتكئ في حجری وانا حائض ثم يقرأ القرآن۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ لیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں حائضہ ہوتی تھی تو اس حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل فرماتے تھے کہ میری گود میں سر رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے زبانی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، آپ کو قرآن پاک پورا جتنا قرآن پاک نازل ہوتا رہتا تھا آپ کو زبانی یاد ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن پاک میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان چلا کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کو یاد کروانا، آپ کے دل میں اتارنا یہ ہماری ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، جب قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں پوری طرح سے وہ بیٹھ جاتا تھا، پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زبانی یاد رہتا تھا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبانی اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ رمضان المبارک میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے سنانے کا دور ہوتا تھا رمضان المبارک میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا زبانی یاد تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو زبانی جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ پیریڈ آ رہے ہوں عورتیں اس وقت بالکل جو ہے اچھوت نہیں ہوتی، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا سمجھا جاتا تھا قریش میں کہ عورتیں جب حائضہ ہوتی تھی تو ان کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ سے کوئی کھانا پینا نہیں لیا جاتا تھا، ان کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں بہت سے جو کہ ایسی حالت میں عورت کو بالکل اچھوت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس میں جو ہے نماز کی رخصت ہے، نماز کے لیے چھوٹ ہے، عورتیں اس وقت نماز نہیں پڑھتی، یا کوئی ایسی عبادت جس میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر جزدان کے، اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ناپاکی ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ البتہ دوسری عبادات زبانی عبادات تسبیحات وغیرہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، زبانی جو عبادت ہیں، یا کوئی زبانی کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ بالکل غافل رہنا جو ہے وہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح جو ہے خوشگوار ماحول میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب بہت سے ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تمام جو ہے جو گھریلو تعلقات ہیں ان کے ساتھ میں پیار محبت کے تعلقات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رکھتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں گھر کے عورتوں کے ساتھ میں جو گھر کے جو گھریلو کام کاج تھے ان کے ساتھ میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر میں ان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں گھر میں جو ہے ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گھر میں ایک خوشگوار ماحول میں رہنا چاہیے، اور جو ہے ایسی حالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت سمجھا جائے، اور عورتیں اپنا تمام گھر کے کام کر سکتی ہیں۔ ابو وائل ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خادمہ جو تھی ان کو ایک ابو رزین ایک اور دوسرے تابعی تھے ان کے پاس بعض دفعہ قرآن پاک لینے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ بتاتی ہیں کہ میں حائضہ بھی ہوتی تھی تو میں قرآن پاک کو جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پاک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے ان کو لا کر کے دیتی تھی، تو اس میں کوئی ایسی منائی نہیں ہے۔ البتہ بغیر جزدان کے قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، بغیر وضو اور بغیر غسل کے قرآن پاک کو، جبکہ وہ جزدان میں نہ ہو۔ اگر جزدان میں ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں اور دوسری عبادات بھی کر سکتی ہیں، اور گھر کے تمام کام بھی کر سکتی ہیں، کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں، سب کچھ کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔